آج ہے عید کا دوسرا دن، تھوڑی سی خوشی اور تھوڑی سی اداسی۔ خوشی اس لیے کہ آج عید ہے اور اداسی اس لیے کہ ہمارے بہت سے پیارے ہم سے بہت دور بیٹھے ہیں اور ان پیاروں کی کمی ہر عید پہ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر بہت بہت عید مبارک۔ آج ہے عید کا دوسرا دن اور میں بنا رہی ہوں آج برنچ میں مولی والے پراٹھے اور ساتھ میں بچوں کے لیے میں برگرز بنا رہی ہوں۔ ہماری عید کے دوسرے دن کی جو مصروفیت تھی وہ دیکھنے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ تو آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ عید کا پہلے دن آپ کو پتہ ہی بہت بیزی ہوتا ہے اور فیملی گیٹ ٹوگیدر جو ہے اس سے فارغ ہوتے ہوئے بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو رات دیر سے سونے کی وجہ سے ہم لوگ صبح دیر سے ہی اٹھے۔ میرے دونوں بچوں کے اسٹمک بہت ہی سینسٹیو ہیں، تو عید کے ہیوی کھانے اور ہیوی ڈیزرٹس کھانے سے ان کے پیٹ جو ہیں وہ کل رات سے ہی اپسیٹ ہو چکے تھے اور میں خود بھی کچھ ویل فیل نہیں کر رہی تھی، مجھے کچھ فلو کا اثر ہو رہا تھا۔ اور آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا کہ نہ صرف مجھے فلو بلکہ میرا گلا بھی کافی خراب تھا۔ تو کل کی عید کی دعوت کے بعد چونکہ ہماری طبیعتیں سب کی خراب ہوئیں تو گھر آ کر سب سے پہلے تو ہم نے دوائیاں کھائیں، بچوں نے بھی اور میں نے بھی۔ تو ویورز، عید کے پہلے دن تو ہم نے ون ڈش کی تھی، تو آج کا جو ہمارا پلان ہے وہ کہیں باہر جانے کا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم اکثر پریفیر کرتے ہیں کہ ہم ون ڈش جو ہے وہ کہیں کسی پارک میں کریں، یعنی پکنک کریں، لیکن ویدر جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ آج جو ہے وہ دھوپ تو ہے لیکن ہوا بہت ٹھنڈی ہے، تو لہٰذا ہم نے یہی سوچا کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں ہم انڈور بیٹھ کے کہیں کھانا کھا سکیں۔ تو سب سے صلاح مشورے کے بعد ہم سب کے بیچ یہ طے پایا کہ آج ہم چلتے ہیں ٹریفرڈ سینٹر۔ تو آج کا جو ہمارا عید میل ہے وہ ہوگا ٹریفرڈ سینٹر کے فوڈ کورٹ میں۔ اچھا جی، واپس آتے ہیں اپنے برنچ پہ، اور برنچ میں مولی والے پراٹھے تیار ہو رہے ہیں اور بچوں کے لیے میں برگرز تیار کر رہی ہوں۔ اور میرے جو مولی والے پراٹھے ہیں یہ بہت ہی ایزی اور سمپل ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے مولی کو لے کے اس کو چھیل لیا ہے اور اس کو میں نے اپنی مشین میں چاپ کر لیا ہے۔ آپ چاہیں تو گریٹ بھی کر سکتے ہیں، مجھے چاپ کرنا آسان لگتا ہے اس لیے میں چاپ ہی کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں مولیوں کو نمک لگا دیتی ہوں اور اس کے بعد میں ان کو اچھی طرح سے نچوڑ لیتی ہوں، یعنی سکویز کر لیتی ہوں۔ اور جب اچھی طرح ان کا پانی نچڑ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر میں مسالے ایڈ کرتی ہوں۔ مسالے بہت ہی سمپل ہیں، صرف اس میں نمک، سرخ مرچ، اناردانہ، تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا خشک دھنیا اور ساتھ میں ہرا دھنیا اور ساتھ میں ہری مرچیں، اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا پیاز بھی ایڈ کرتی ہوں۔ آپ چاہیں تو آپ بغیر پیازوں کے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن مجھے اس میں پیاز کا فلیور پسند ہے اس لیے میں اس میں تھوڑا سا پیاز بھی چاپ کر کے ڈال دیتی ہوں۔ تو یہ تھی جی میرے مولی کے پراٹھے کی ویری ایزی اور ویری کوئک ریسیپی۔ چلو جی، ساڑھے مولی والے پراٹھے ہو گئے نے تیار، اور بس اب میں جلدی جلدی جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے برگر بھی تیار کروں گی، لیکن چونکہ مجھے لگی ہوئی تھی بہت سخت بھوک تو میں نے سوچا کہ پہلے میں تو کھاؤں مولی والا پراٹھا، تو پھر بعد میں بچوں کے لیے جو ہے برگر تیار کرتی ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک طرف تو عید میل کی تیاری ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہاں پراٹھے اور برگر چل رہے ہیں۔ اصل میں عید میل جو ہے اس میں بھی کافی ٹائم باقی ہے کیونکہ وہ ہم نے ایوننگ کے لیے پلان کیا ہے، تو ان بٹوین ہم نے کچھ کھانا تو تھا ہی نا، بھوکے تو نہیں سی نہ رہنا۔ تو یہ میرے پاس فروزن ہاٹ اینڈ اسپائسی چکن فلے پڑے ہوئے تھے، تو بس ان کو میں نے کیا ہے فرائی، اور فرائی کر کے میں نے ان کے اوپر لگائی ہے لیٹس اور اس کے اوپر لگائی میں نے مایونیز اور ساتھ میں نے چلی مایو لگائی ہے۔ تو لیں جی، یہ میرے ایزی سے اور کوئک برگر بھی تیار ہو گئے ہیں۔ حالانکہ بچوں کے پیٹ اپ سیٹ تھے لیکن سٹل بچوں کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں برگر ہی چاہیے کھانے میں۔ اور آج کل کے پیرنٹس کا یہ تو کامن مسئلہ ہے کہ جو بچے ہیں یا ٹین ایجرز ہیں وہ گھر کا کھانا جو ہے وہ بہت کم ہی کھاتے ہیں، موڈ ہو تو کھا لیتے ہیں، ورنہ زیادہ تر ان کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ یا انہیں برگر چاہیے، یا انہیں پیزا چاہیے، یا انہیں چپس چاہیے، یا انہیں پاستا چاہیے، یا نوڈلز چاہیے۔ اگر ہم اپنی ٹین ایج کی بات کریں تو ہمارے زمانوں میں تو ہم عید کے تینوں دن گھر میں ہی پکے ہوئے کھانے کھایا کرتے تھے، باہر کے کھانوں کا اتنا رواج نہیں تھا، بس جو گھر میں پکتا تھا یا جو عزیزوں کے گھر پکا ہوتا تھا ہم وہی کھاتے تھے۔ نہ تے سانو برگر کھان دا شوق سی تے نہ سانو پیزے کھان دا شوق سی، اور ویسے اس زمانے میں برگر اور پیزے جو ہیں ان کا کانسیپٹ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، نہ ہی وہ اتنے زیادہ پاپولر تھے۔
باہر کے ملکوں میں ہو سکتا ہے وہ ایک پاپولر فوڈ ہو، لیکن پاکستان میں اس زمانے میں یہ فوڈز اتنی پاپولر نہیں تھیں۔ ہاں، جب ہم کالج یا یونیورسٹی پہنچے تو تب جو ہے یہ رواج کامن ہو چکا ہوا تھا فاسٹ فوڈ کا اور جنک فوڈ کا۔ چلو جی، میں آئی ہوں ٹیسکو کیونکہ مجھے گروسری کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھی، تو میں نے سوچا کہ بجائے میں کل جانے کے میں آج ہی جو ہے وہ کر لوں یہ شاپنگ کمپلیٹ۔ میں نے برنچ ختم ہوتے ہی اپنے جو عید کے کپڑے تھے وہ پہلے ہی استری کر لیے تھے، تو میرے پاس تقریباً 1 گھنٹہ فری تھا، تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی ٹیسکو سے ہو آؤں اور اپنا یہ جو گروسری کا کام ہے یہ کمپلیٹ کر لوں۔ ہم پردیس میں رہنے والوں کی زندگی ایسی طرح ہی ہیں، ہم گھڑی کی جو ٹک ٹک ہے وہ سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ اب کیا کام جو ہے وہ کرنا ہے اور نیکسٹ کیا کرنا ہے، اور کاموں کی لسٹ تو اتنی لمبی ہوتی ہے کہ ہماری نمازیں بھی ان کے خیالوں سے محفوظ نہیں ہوتی، اس میں بھی ہر وقت خیال آتے ہیں ہمیں کہ کیا کرنا ہے نیکسٹ۔ چلو جی، پہلا میرا عید دا جوڑا دیکھ لو۔ یہ جوڑا ہے جی شنائر کا، اور یہ جوڑا میرے لیے اس لیے بہت خاص ہے کہ یہ میری بہت ہی پیاری کزن پاکستان سے میرے لیے لے کر آئی تھیں، تو میں نے اس جوڑے کے ساتھ کچھ چیزیں میچ کی ہیں، اپنی کچھ جیولری اور اپنا بیگ اور اپنی واچ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے جو چیزیں میں نے میچ کی ہیں وہ کیسی لگ رہی ہیں؟ یہ جوڑا جو ہے مجھے بہت ہی پسند آیا کیونکہ اس کا کلر بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے، بہت ہی کھلا ہوا گرین کلر ہے، اور اس کے اوپر بہت ہی نفیس اور باریک کام ہوا ہے۔ اور اگر اس کے فیبرک کی بات کریں تو فیبرک بھی اس کا بہت خوبصورت ہے، بالکل را سلک کی طرح لگتا ہے، لیکن ایکچولی یہ را سلک نہیں ہے، لیکن اس کا ٹیکسچر اور اس کی شائن بالکل را سلک جیسی ہے۔ تو مجھے سلک کی فیبرک ویسے بھی بہت پسند ہے، اور را سلک تو میری فیوریٹ ہے، اور آج کل تو را سلک کا فیشن بھی بہت ہے۔ میری کزن جب مجھے یہ گفٹ دے رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ تم نے یہ جوڑا جو ہے یہ ڈیفینیٹلی پہننا ہے، اور پہن کر کو اچھی سی پکچرز کھنچوانی ہیں، اور بعد میں وہ پکچرز جو ہیں وہ ان کو سینڈ کرنی ہیں۔ تو لو جی، اسی ہو گئے ہیں تیار، اور میں نے کیا ہے اپنا فوٹو شوٹ کیونکہ میں نے اپنی کزن کو بھی یہ پکچرز بھیجنی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جب میری کزن جو ہے وہ مجھے اس جوڑے میں دیکھے گی تو وہ ڈیفینیٹلی خوش ہو جائے گی، اور میری کزن کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ میں نے صرف اس کا جوڑا پہنا نہیں ہے بلکہ میں بہت پرید سے تیار بھی ہوئی ہوں۔ تو جب آپ کسی کے پیار سے دیے ہوئے گفٹ کی اس طرح سے آنر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور خوشی سے پہنتے ہیں، پرید سے پہنتے ہیں، تو گفٹ دینے والا بھی دل سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو خوش کر کے تو خوشی سب کو ہی ملتی ہے، لیکن جب آپ اپنے کسی پیارے کو خوش کرتے ہیں تو اس کو خوش کرنے سے آپ کو جو خوشی ملتی ہے اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ تے لو جی، ایڈا حسین جوڑا پا کے میں بھی خوش ہو گئی ہاں، تے میں اپنی کزن کو بھی خوش کر دیتا ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ خود کو خوش رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیں۔ تو جی، میرا فوٹو شوٹ جو ہے وہ جاری ہے، اور میرے فوٹو شوٹ میں میری ہیلپ کر رہے ہیں میرے دونوں بیٹے۔ میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ فوٹو شوٹس میں اور پکچرز کھینچنے میں کافی سکلفل ہیں، اور وہ مجھے کافی گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ مجھے کیسے جو ہیں وہ فوٹوز جو ہیں یا ویڈیوز شوٹ کرنی چاہیے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھوٹے بڑوں سے سیکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑے بھی چھوٹوں سے سیکھتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا نالج ہم بڑوں کو نہیں ہے، لیکن آج کل کی جنریشن کو زیادہ پتہ ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں، تو ہم یہ ٹیکنالوجی کی چیزیں انہی سے ہی سیکھ سکتے ہیں۔ اور زمانے اور ٹرینڈ کے ساتھ چلنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس کے لیے اگر ہمیں اپنے بچوں کی بھی ہیلپ اور گائیڈنس لینی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس ہمیں اپنی حد اور اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے نئے ٹرینڈز اور ٹیکنالوجی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو جی، اب ہم نکل چکے ہیں ٹریفر سینٹر جانے کے لیے، جو کہ مانچسٹر میں واقع ہے۔ تو ٹریفر سینٹر زیادہ دور نہیں ہے، صرف 15 سے 20 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں یعنی میرے جو ان لاز ہیں وہ یہاں پہ پہلے سے پہنچ چکے ہیں، اور اب ہم جلدی جلدی جا رہے ہیں کیونکہ سب لوگ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفر سینٹر میں اس وقت عید کا خاصا رش ہے، اور جاتے جاتے آپ کو میں ایک کھاڑی بھی دکھا دوں، کھاڑی میں بھی رش تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ جب میں لاسٹ ٹائم کھاڑی پہ آئی تھی تو یہاں پہ عید کی کلیکشن موجود تھی، لیکن مجھے پتہ چلا تھا کہ ابھی مزید کچھ کلیکشن آنی باقی ہے، تو اس وقت یہ کلیکشن جو ہے وہ آ چکی ہے، اور یہ زیادہ تر چکن کاری کے سوٹ ہیں، اور یہ زیادہ تر لان میں بنے ہوئے ہیں یعنی سمر کے کپڑے ہیں۔ تو میں یہاں زیادہ تر ٹھہر نہیں سکتی تھی کیونکہ ہمارا ہو رہا تھا ویٹ، تو میں نے کہا جلدی جلدی آپ کو عید کی جو کلیکشن فائنل آنے والی تھی وہ دکھا دوں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے اور سمری کلرز آئے ہیں اس دفعہ عید کلیکشن میں، اور یہ اسکائی بلو کلر تو بہت ہی حسین لگ رہا ہے۔ تو ہمیں کافی دیر ہو رہی ہے کیونکہ سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔
پہلے تھوڑا خیال تھا ہمارا کہ ہم سب مل کے ونڈو شاپنگ کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ سب کو بھوک لگ چکی تھی تو ہم ڈائریکٹ ہی فوڈ کورٹ میں آ گئے اور ہم نے فوڈ آرڈر کی۔ تو کھانے کی یہاں بے شمار ورائٹی تھی، کسی نے شیر خان سے کچھ آرڈر کر لیا، کسی نے KFC، کسی نے چکن ونگز منگوا لیے، تو بس بہت مزہ آیا کھانے کا۔ تو کھانا کھانے کے بعد ہم نے میکڈونلڈس کی گرم گرم چائے پی، جس سے کہ اور زیادہ مزہ آیا۔ تو کھانے پینے سے فارغ ہو گئے، سب لوگوں نے اپنی اپنی کوئی گپ شپ لگائی، تو پھر سب نے سوچا کہ چلو اب تھوڑی سی شاپنگ بھی ہو جائے۔ تو میرے بیٹوں نے بھی فرمائش کی ہوئی تھی کہ انہیں ٹریک سوٹس چاہیے، تو ہم چلے گئے ان کے ساتھ JD اور فورٹ اسائلم۔ وہاں ہمیں چھوٹے بیٹے کا ٹریک سوٹ پسند آ گیا اور ہم نے وہ بائی کر لیا، اور اس کے بعد ہم گھر واپس نکل آئے۔ تو یہ تھی جی ہمارے عید کے دوسرے دن کی ایکٹیویٹیز اور ہمارے عید کے میل کی سٹوری۔ تو اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کا عید کا دوسرا دن کیسا گزرا، اور آپ نے عید کے دن کیا کچھ کیا اور کون کون سے جوڑے پہنے۔ تو مجھے آپ نے کامنٹس میں یہ سب ضرور بتانا ہے، اور مجھے آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ عید جو ہے پورے 3 دن منا رہے ہیں تو تیسرے دن کا آپ کا کیا پلان ہے۔ ہمارا بھی تیسرے دن کا کوئی پلان فائنل نہیں ہوا، اگر ہوا تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ تھا میرا عید کے دوسرے دن کا ولاگ۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ۔